اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کے لیے اس علم کو فائدہ مند بنائے اور ہمارے لیے اس علم کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، پچھلا لیکچر ہم نے آیت نمبر 38 سورہ یونس کی آیت نمبر 38 پر مکمل کیا تھا، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بہت سی مثالیں بھی پیش کی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ایک چیلنج دیا تھا قرآن کو معجزہ بنا کے پیش کرنے کا، اور اس قرآن جیسا کوئی اور ایک صرف صورت ہی بنا کے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تم بنا سکتے ہو ایسا قرآن خود، تو اس کی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور اس کے لیے تم اگر اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو تو پکار لو۔ آیت 39 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکیں، حالانکہ ابھی تک اس کا مال سامنے ہی نہیں آیا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے، اور آپ کا پروردگار ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو ان سے کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے تو اور تمہارے لیے تمہارا، تم اس سے بری ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکتے ہوں؟ اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، ہاں وہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں۔ اب یہاں پر ان آیات میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو وہ جو قرآن پر ایمان لے آئے تھے، اور دوسرے وہ جو ایمان نہیں لائے تھے۔ اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو یہاں پر مفسد کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور مفسد وہ اس لحاظ سے تھے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور یہی بات فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ علاوہ ازیں وہ اسلام لانے والوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے، اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کرنے کے سلسلے میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فساد پھیلانے والوں کو قرار دیا اور ان کو مفسد کہا۔ پھر آگے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ لوگ آئیں تو آپ ان کو جھٹلا دیں اور ان کو صاف طور پر بتا دیں کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، میں اپنے عمل کا جواب دوں گا، تم اپنے عمل کے خود جواب دو گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ ان کی باتیں جو مرضی آپ ان کے سامنے باتیں کر لیں، دلیلیں دے دیں اور وضاحتیں پیش کر دیں، مگر جو بہرے ہیں وہ ہمیشہ بہرے ہی رہیں گے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ کان ہوتے ہوئے بھی وہ بہرے ہو کے اپنے آپ کو لا تعلق ظاہر کریں گے۔ اور پھر ایسے لوگ اگر آپ کی باتیں سن بھی لیں تو ان کے دل پر کیا اثر ہو سکتا ہے، بالخصوص اس صورت میں کہ وہ بے عقل بھی ہوں، اور اگر وہ سن نہیں سکتے تو کم از کم اشاروں سے ہی کچھ سمجھ جائیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل کے اندھے ہیں، ان کا دل آپ کی باتوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، پھر اگر وہ آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کی طرف دیکھ بھی رہے ہوں تو اس دیکھنے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، بالخصوص اس صورت میں کہ وہ بے بصیرت بھی ہوں کہ اگر کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ بھی جائے تو اسے سمجھ ہی نہ سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ظاہری طور پر سننے اور دیکھنے سے آپ یہ توقع مت رکھیں کہ آپ کی باتوں کا ان پر کچھ اثر ہوگا اور وہ ایمان لے آئیں گے۔
ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک دوسرے مقام پر قرآن نے ایسے لوگوں کو چوپایوں سے بھی بدتر قرار دیا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا سننا اور دیکھنا بالکل چوپایاں کی طرح ہے، وہ بھی عقل و فہم سے کورے ہیں، یہ بھی عقل و فہم سے کورے ہیں، اور بدتر اس لحاظ سے کہ چوپایوں میں تو عقل و فہم کا ملکہ پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے ہی ان کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی، جبکہ ان میں ایسی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ ان سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ آیت 45 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو وہ یوں محسوس کریں گے جیسے دنیا میں دن کی صرف ایک ساتھ ہی رہے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا تھا وہی خسارہ میں رہے اور راہ راست پر نہ آئے۔ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھلا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، انہیں بہرحال ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ نیز وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جو دھمکی ہمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی؟ آپ ان سے کہیے کہ مجھے تو اپنے بھی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں مگر جو اللہ کی مشیت ہو۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب ان کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو آیتوں میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی کسی بھی انسان پر کسی طریقے سے کوئی ظلم نہیں کرتا، اور بلکہ یہ ان کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے جو ان کو عذاب کا مستحق قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے انہیں سننے کو کان، دیکھنے کو آنکھیں اور فہم و بصیرت کے لیے دل و دماغ سب کچھ عطا کیا تھا تاکہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکیں، لیکن انہوں نے ان چیزوں سے کام نہ لے کر خود اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنایا ہے۔ اور مزید پھر قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا کہ جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو وہ ایسے محسوس کریں گے جیسے دنیا میں ایک گھڑی بس گزاری ہے، کیونکہ قیامت کے دن کی مدت 50,000 سال ہے۔ اس کے مقابلے میں انہیں اپنی دنیا کی زندگی یوں محسوس ہوگی کہ بس چند گھنٹے ہی دنیا میں گزارے تھے۔ اس دن وہ ایک دوسرے کو ایسے ہی پہچانتے ہوں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے، مگر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ ہر ایک کو بس اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی، بلکہ ایک دوسرے سے اپنے کسی سکھ دکھ اور ہمدردی کی بات چیت کے بھی روادار نہیں ہوں گے، اور اگر اپنا کوئی رشتہ دار نظر آئے گا تو اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یتعارفون بینہم کو دنیاوی زندگی سے متعلق کر کے یہ بیان بھی مطلب بتایا ہے اس آیت کا کہ انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں بس چند گھنٹے ایک دوسرے کی جان پہچان کے لیے ٹھہرے تھے، اور حقیقی زندگی کا آغاز تو اب ہوگا۔ پھر مزید آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں اس کا کچھ حصہ تو ہم نے ان کو آپ کے جیتے جی ہی دنیا میں دکھا دیا ہے، کیونکہ کافروں اور مشرکوں کے لیے سب سے بڑا عذاب اور دکھ تو اسلام کا غلبہ اور ان کی اپنی ذلت آمیز شکست ہی ہو سکتا تھا۔ تو اس عذاب کا بہت بڑا حصہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ نے خود اور سب مسلمانوں کافروں نے دیکھ لیا تھا۔ اسلام بدستور آگے بڑھتا جا رہا تھا اور ترقی کی منازل بڑی تیزی سے طے کرتا گیا، اور غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک کافروں کو میدان جنگ میں بھی اور معاشرتی طور پر بھی شکست اور ذلت ہی نصیب ہوتی رہی۔ اور پھر رہی صحیح کسر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری کر دی، اور دور عثمانی تک ایک ایسا وقت آیا جب کہ قریب ساری دنیا میں ہی اسلام کا ڈنکا بجتا تھا اور کفر پوری طرح مغلوب و مقہور ہو چکا تھا۔ پھر کافروں سے عذاب کا وعدہ جو ان آیتوں میں کیا گیا اس کے متعلق بتایا گیا کہ صرف دنیا کی زندگی پر ہی یہ عذاب کا وعدہ موقوف نہیں تھا، بلکہ آخرت میں بھی عذاب کا وعدہ مستقل طور پر موجود ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر دنیا میں وہ عذاب سے دوچار ہو چکے تو آخرت میں چھوٹ جائیں گے، نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی میں اگر کوئی عذاب سے کافر کوئی بچ بھی گیا ہے تو آخرت کا عذاب تو بہرحال یقینی اور بڑا ہی سخت ہے۔
اور یہ ضابطہ مزید یہ کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی مختص نہیں بلکہ تمام امتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کرنے کے لیے اپنا رسول بھیجتا ہے اور تمام لوگوں پر تمام حجت کر دیتا ہے۔ پھر کچھ لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ اس کا انکار کر کے اس کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح حق اور باطل کی سرد اور گرم جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ حق پرستوں کی ہمیشہ تائید کرتا ہے اور باطل پرستوں کو ذلت اور عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ اور اللہ کا یہ فیصلہ اس لیے انصاف پر مبنی ہوتا ہے کہ اللہ تمام حجت سے پہلے کسی کو سزا نہیں دیتا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کو موقع دیا ہے، ان کو پوری آزادی دی ہے کہ وہ اپنی ہدایت کو چن لیں، اپنے صحیح راستے کو اختیار کر لیں۔ اب اس کو چننا یا نہ چننا یہ انسان کے اپنے بس میں ہے۔ پھر آگے آیتوں میں مزید کافروں کے اس بات کا جواب دیا گیا کہ جو وہ بار بار تمسخر اڑاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس عذاب کا تم بار بار ہمیں ڈرا رہے ہو وہ کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ میں خود اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تو میں تمہیں عذاب کے وقت کا کیسے بتا سکتا ہوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور عذاب کا معین وقت بتلا دینا اللہ کے دستور کے خلاف ہے، یا جیسا کہ کسی کی موت یا قیامت کا وقت متعین کرنا بھی بتلانا بھی دستور کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس طرح یہ دنیا دارالامتحان نہیں رہے گی، جبکہ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ انسان کے لیے دنیا دارالامتحان ہے اور دارالعمل ہے۔ لہٰذا نہ میں جانتا ہوں کہ عذاب کب آئے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ فوراً لوگوں کے گناہوں پر گرفت کر کے ان پر فوری طور پہ عذاب نہیں بھیجتا، بلکہ ان کو سنبھلنے کے لیے مہلت دیتا ہے۔ جب بار بار تنبیہ کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آتے تو اس وقت پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور وہ وقت کیا ہوتا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس وقت عذاب نازل کرے گا۔ آیت 50 ماذا یستعجل منہ المجرمون، آپ ان سے کہیے ذرا سوچو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اب تمہیں یقین آیا جبکہ اسی کے لیے تو تم جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے۔ نیز وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ واقعی سچ ہے؟ آپ ان سے کہیے میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے۔ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اب یہاں پر آیتوں میں کہا گیا کہ عذاب کے آنے میں ایسی کون سی مزے اور خوشی کی بات ہے جس کی وجہ سے مجرم یا مشرکین لوگ اسے جلد طلب کر رہے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ تعجب کا مقام ہے کہ مجرم کیسی خوفناک چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ایک مجرم کے لائق تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ملنے والی سزا کے تصور سے کانپ اٹھ جائے اور ڈر کے مارے ہلاک ہو جائے۔ اور اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت یہ لوگ جلد اپنا کیا بچاؤ کر سکیں گے؟ کیا انہوں نے اس عذاب کے لیے پہلے سے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ پھر ان کا عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ اس لیے بھی ہے کہ انہیں ہرگز اس کا یقین ہی نہیں ہے، اور ان کا یہ تقاضا محض جھٹلانے اور مذاق اڑانے کی نیت سے تھا، اور انہیں یقین اسی وقت آئے گا جب فی الواقع ان پر عذاب نازل ہو جائے گا، لیکن پھر اس وقت ان کا یقین آنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر ایمان لانا بے سود ہوگا۔ اور اس وقت پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آیا یہ واقعی سچ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیتوں میں فرمایا کہ آپ ان کو ابھی سے بتا دیجئے کہ وہ جو سب کچھ اس وقت ظاہر ہوگا وہ بالکل برحق ہوگا، اور جو کچھ میرے پہ نازل ہوا ہے وہ بھی آج برحق ہے، لہٰذا وقت سے پہلے اس پہ ایمان لے آؤ تاکہ تمہاری کسی نہ کسی طریقے سے کوئی راہ نجات نکل سکے۔ اور اس وقت اگر وہ سارے جہاں کا مال و دولت بھی فدیے میں لے آئیں گے لیکن وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور آخرت میں صرف اور صرف اعمال صالحہ کام آئیں گے جو کسی نے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہوئے اپنے لیے آگے بھیجے ہوں گے۔
اعمال کے سوا وہاں نہ مال اور دولت کام آئے گی، نہ قرابت داری اور نہ ہی کسی کی سفارش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کم سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے، اگر تیرے پاس دنیا و ما فیہا کی دولت موجود ہو تو کیا اسے اپنے فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے دنیا میں اس سے آسان تر بات طلب کی تھی اور کہا تھا کہ اس بات یعنی توحید پر قائم رہے گا تو میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا، مگر تو شرک پر اڑا رہا۔ اور پھر اس وقت یہ کافی لوگ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ اپنی ندامت کو بھی چھپانے پر قدرت نہیں رکھ سکیں گے۔ آگے آیت نمبر 55 سے پڑھتے ہیں، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے لیا اور کسی کو حلال، تو کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور اے لوگوں جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کے پروردگار سے چھپی رہ سکے، اور ذرہ سی بھی چیز چھوٹی اس سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ اب یہاں پر آیات میں قرآن کریم کی 4 صفات اور ان کی ترتیب واضح کی گئی ہے، اور وہ 4 صفات کون سی بیان کی گئی ہیں؟ موعظۃ، شفاء، ہدی ورحمہ۔ یعنی موعظت کہتے ہیں نصیحت کو۔ موعظت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ کو دنیا کے انہماک سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور روز آخرت کی طرف مبذول کر دے، اور اس سے دلوں میں رقت اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہو جائے۔ دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ یہ قرآن دلوں کی بیماریوں مثلاً شرک اور کفر کا عقیدہ، حسد، بغض، خود غرضی، بخل اور لالچ وغیرہ کے لیے شفا کا کام دیتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ روگ از خود اس کے دل سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پوری طرح رہنمائی کرتا ہے اور ہر فرد کے الگ الگ حقوق جو ہیں وہ متعین کرتا ہے، اور ایسے قوانین بتاتا ہے جس سے فرد، معاشرہ اور حکومت میں سے کسی کے حقوق مجروح بھی نہ ہوں اور کسی دوسرے پر زیادتی بھی نہ ہو۔ اور چوتھی صفت جو بتائی گئی وہ یہ کہ جو شخص قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہے یا جو معاشرہ یا حکومت اس کی اتباع کرتی ہے، اس پر اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے احادیث میں بھی پڑھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا، اور جس نے اس سے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا۔ اور زید بن ارقم ہی کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس پر عمل پیرا ہو
وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پھر مزید کہا گیا کہ قرآن اس مال و دولت سے بہتر ہے جو وہ دنیا میں جمع کر رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ اللہ کا انتہائی فضل اور اس کی کمال مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے میں اتنی خوبیوں والی کتاب نازل فرمائی ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ایسی کتاب کے نازل ہونے پر خوشیاں مناؤ، اور جس مال و دولت کے جمع کرنے کے لیے انسان سر توڑ کوششیں کرتا ہے، اس سے اس کتاب کا علم حاصل کر لینا 1000 درجہ بہتر ہے، کیونکہ مال و دولت تو ڈھلتی چھاؤں ہے اور ایک فنا ہونے والی چیز ہے، جبکہ اللہ کی کتاب ایسی نعمتوں کا راستہ دکھاتی ہے جو لازوال ہیں اور انہیں کبھی فنا نہیں ہے، مثلا اخلاق فاضلہ، اعمال صالحہ اور جنت کی وہ ابدی نعمتیں جو انسان کو آخرت میں بھی ملیں گی اور دنیا میں بھی انسان اس کا مزہ چکھتا ہے۔ پھر آیتوں میں کہا گیا کہ کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے جو تمہارے لیے رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے دیا اور کسی کو حلال؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ اب یہاں پہ اس آیت میں رزق کا وسیع تر مفہوم پتہ چلتا ہے۔ رزق سے عموماً کھانے پینے کی چیزیں ہی مراد لی جاتی ہیں۔ انسان یہی سمجھتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہی ساری رزق میں شامل ہیں، حالانکہ یہ لفظ بڑے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی وہ کثرت سے مانگتے تھے، اللہم ارزقنی علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اسی طرح ایک اور مشہور دعا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یعنی اس پہلی جو دعا تھی اللہم ارزقنی علما نافعا والی، اس میں رزق کا مطلب تھا عطا کرنا یا پھر عطیہ کے معنوں میں، اور دوسری دعا جو ابھی ہم نے پڑھی ارنا الحق حقا والی میں، اس میں رزق کا معنی توفیق عطا کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی جسمانی یا روحانی تربیت میں کوئی ضرورت پوری کرتی ہو وہ رزق ہے۔ چنانچہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں بھی رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں جس سے صدقہ فرضی یا نفلی ادا کیا جائے، بلکہ اگر اللہ نے علم عطا کیا ہے تو وہ بھی رزق ہے اور اسے بھی خرچ کیا جائے، یعنی دوسروں کو سکھلایا جائے، اور اگر صحت عطا کی ہے تو کمزوروں کی مدد کر کے صحت سے صدقہ ادا کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے۔ ان لوگوں کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ جس چیز کو وہ چاہتے تھے حرام قرار کر دیتے تھے اور جس کو چاہتے تھے اپنے لیے حلال کر لیتے تھے؟ پھر یہ بات یہاں تک ہی محدود نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ اس پر مذہبی تقدس کا لبادہ بھی چڑھا دیتے تھے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کا یا شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہے ان آیتوں میں کہ آیا وہ اس نسبت کو کسی الہامی کتاب سے پیش کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کوئی ثبوت وہ لا سکتے تو صاف طور پر واضح ہے کہ یہ اللہ پر افطرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ وہ الزام لگا رہے ہیں، لہٰذا یہ لوگ دوہرے مجرم قرار پاتے ہیں۔ پھر یہ معاملہ تو کھانے پینے کی چیزوں تک تھا تو ایک علیحدہ بات تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اور بھی بہت سی چیزیں حرام کی ہیں جن میں سے سر فہرست شرک ہے، اور جو لوگ شرک کو حلال بنا لیں اور اس پر مذہبی تقدس کا لبادہ چڑھا کر انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیں، نیز وہ لوگ جو اخلاقی اور تمدنی حدود و قیود میں کسی چیز کو اپنی خواہش کے مطابق حلال اور حرام بنا لیتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ حرمت والے مہینوں کو حلال بنا لیا کرتے تھے، وہ سب اس آیت کے ضمن میں ہی آتا ہے، اور ایسی حرام سے حلال اور حلال سے حرام چیزیں بے شمار انہوں نے اپنے اندر خود بخود پیدا کر لی تھیں۔ یعنی پھر کہا گیا کہ قیامت کے دن ان حلال اور حرام بنانے والوں سے اللہ تعالیٰ کیسا سلوک کرے گا۔ اس دن انہیں جو مار پڑے گی اور دکھ کا عذاب جو ان کو سہنا پڑے گا، اس کے متعلق بھی ان الزام لگانے والوں نے کبھی سوچا ہے؟ اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے اپنے لوگوں پر، جس نے ہر وقت انہیں اچھے اور برے کام کے انجام سے مطلع کر دیا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ لوگ اللہ کی اس پر مہربانی پر شکر گزار ہوں، الٹا یہ لوگ اللہ کی حدود و قیود کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر اس خلاف ورزی کو بھی اللہ کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔
پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کی سرگرمیوں کا تقابلی جائزہ بھی بیان کیا، اور آیت میں بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا گیا اور مشرکین مکہ کو بھی، اور کہا گیا کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دن رات ایک کر دیا اور اسی مقصد کے لیے اپنی جان تک کھپا رہے ہیں، لوگوں کو جا جا کر قرآن سناتے ہیں اور اس کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں، اور جب لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دکھ دینے اور تکلیفیں پہنچانے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے اور اسلام کی راہ کو ہر طرح سے روکنے کی کوئی کسر پوری نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ گویا اس آیت میں کافروں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کرتوت یہ تم لوگ کر رہے ہو یا کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہو، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ پھر وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو بھی نوٹ کر رہا ہے اور وہ اس ریکارڈ میں جمع ہوتی جا رہی ہے جو فرشتوں کے پاس ہے۔ لہٰذا اپنی ان سرگرمیوں کے انجام کی ابھی سے فکر کر لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کی تلقین بھی ان آیتوں میں کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آیت 62 میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں، عزت تو تمام تر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنا دیا کہ اس میں کام کاج کر سکو۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں اولیاء اللہ کا ذکر کیا گیا اور اولیاء اللہ کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اور متقین کی جو صفات بتائی گئی ہیں وہ یہ کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کتاب یعنی قرآن اور سابقہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور روز آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ گویا جن ایمان لانے والوں میں یہ تمام صفات پائی جائیں گی وہ سب اولیاء اللہ ہیں۔ پھر چونکہ ایمان اور اتقاء کے بھی کئی درجے ہیں، اس لحاظ سے اولیاء اللہ کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، اور عرف عام میں اولیاء اللہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایمان اور تقویٰ کے بلند ترین درجات پر فائز ہوں۔ اس کی مثال یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ 50 یا 100 روپیہ بھی مال و دولت ہے، لیکن مالدار اسی شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ہزاروں اور لاکھوں روپے اپنی ضرورت زندگی سے زیادہ موجود ہوں۔ اسی لحاظ سے بعض صحابہ سے ولی کی یہ صفت منقول ہے کہ ولی وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے اور مخلوق خدا سے انہیں بے لوث محبت ہو۔ لہٰذا پھر ایسے ہی اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بشارت دی ہے کہ دنیا میں ان اولیاء اللہ کا اپنے پروردگار پر اس قدر بھروسہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف زدہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ان کو غم زدہ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں اور اطاعت میں گزاری ہوتی ہے، اور یہی صورت آخرت میں بھی ہوگی۔ انہیں نہ اس دن کی کوئی ہیبت زدہ کر سکے گی، نہ پیاس ستائے گی، اور نہ ہی اور کسی قسم کے دکھ یا عذاب کا خطرہ ہوگا، اور نہ ہی دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق انہیں کوئی حسرت اور ندامت ہوگی، نہ کسی مطلوب چیز کے چھن جانے کا انہیں افسوس ہوگا، بلکہ وہاں پر اللہ کی طرف سے صرف اور صرف جنتیں ان کی میزبانی کے لیے تیار ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت ایسی ہے کہ جو حتمی، یقینی اور ناقابل تغیر و تبدل ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو اللہ کے دوست ہوں یا جن کا دوست اللہ تعالیٰ ہو وہ کہیں بھی اور کسی حال میں بھی پریشان نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم ہے۔
اور پھر آخر میں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے بعد ساتھ ہی اعداء اللہ کا ذکر کیا، یعنی اللہ کے دشمنوں کا، جو حق کا انکار کرتے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر مذاق بناتے تھے اور انہیں تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اس آیت میں پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو یہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے کہ غلبہ، قوت، اقتدار اور عزت تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تمہیں کبھی اس حال میں نہیں رہنے دے گا، بلکہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ منکرین حق ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، اور عزت اور غلبہ اہل حق کو ہی صرف نصیب ہوگا۔ بے شک آیت 68 قالوا اتخذ اللہ ولدا، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں عذاب سخت کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو واضح طور پر اولاد نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل دی ہے جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتایا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اولاد اپنے والد کی ملکیت نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ کی اولاد ہونا بالکل محال ہے۔ لہٰذا جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں بلا دلیل کہتے ہیں، اور ایسی بات اللہ کے ذمے لگاتے ہیں جن کی انہیں سزا مل کر رہے گی۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں وہ جو کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں، کرتے رہیں اور کہتے رہیں، بالآخر انہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہم انہیں ان کے اس شرکیہ عقیدے کی پوری سزا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔